والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، بل اللہ، بلکہ اللہ رب العزت، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، ولا یظلمون فتیلا، اور رب تعالیٰ کسی پر بھی دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس آیات مبارکہ کے اندر بھی گزشتہ آیات کی طرح یہود کی مذمت اور اس کی نا اخلاقی کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو دین اسلام سے متنفر کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں لے کر کے آتے کہ جو نہ کسی دلیل سے جن کا تعلق ہوتا، نہ کوئی اس کا ثبوت ہوتا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تو پاک ہیں، یعنی ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت ہمارا داخلہ ہے، جنت بنی ہی ہمارے لیے ہے۔ ان کی ان باتوں کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام سے دور ہٹ جائے، متنفر ہو جائے اسلام سے، اور وہ یہودیت یا عیسائیت اختیار کر لے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کرتے ہوئے بیان فرمایا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے نا جو لوگ اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں۔ بل اللہ یزکی، یہ پاک قرار دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے۔ اللہ رب العالمین پہلے ایمان نصیب فرماتا ہے، پھر اس ایمان کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو قائم کر لیتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اور لغویات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، برے کاموں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو پاک کرتا ہوں۔ اور یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین جسے پاک کر دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی بھیجنا جو لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو پاک کرے، تیری کتاب پڑھ کر کے ان کو سنائے اور لوگوں کو حکمت کی باتیں سنائے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک اور جگہ فرمایا هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ رسول ہم نے جو تم پر بھیجا ہے یہ تمہیں پاک کرتا ہے گناہوں سے، تمہیں جنت کی طرف دے کر کے جاتا ہے، تمہیں جہنم سے دوری اختیار کرنے کا طریقہ اور سبق دیتا ہے، اور یہ رسول تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ یہ یہود جو یہ دعویٰ کرتے ہیں پاک ہو گئے ہم، یہ کوئی ان کے پاس صریح دلیل نہیں ہے، یہ پاک کرنا یا ناپاک کرنا یہ رب کا اختیار ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے رب تعالیٰ ان کی ایک اور قباحت کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کو، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی باللہ اثما مبینا۔ آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہی بات ہی ان کے بڑے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ پاک ہو گئے یا یہ جنت میں جائیں گے، یا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سچے اور پکے ساتھی ہیں، یا معاذ اللہ کی اولادیں ہیں، یہ سارے جو ان کے دعوت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ان سے بیدار ہوں، میں ان سے لا تعلقی کا اختیار کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ اِثْمًا مُبِينًا، یہ ان کے گناہگار ہونے کے لیے، ان کے نافرمان ہونے کے لیے، ان کو عذاب دینے کے لیے، ان کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے یہ ان کا جھوٹ بولنا، یہ ان کا بہتان بندہ کافی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔